وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ بیٹا، آج کا ہمارا لیکچر موضوعاتی مطالعہ باب نمبر 2 میں سے تفصیلی سوال نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، کہ اطاعت کیوں ضروری ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو پیج نمبر 60 پہ دیکھیں، اطاعت کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے، یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، سوال تو پیدا ہی ہوگا، کیونکہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس سے کیسے محبت کریں۔ کسی کو دیکھتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کی عادات کی وجہ سے۔ نہ تو ہم نے رب کو دیکھا، نہ ہم اس کا حسن جانتے ہیں، نہ ہم اس کا چلنا پھرنا، اس کی عادات جانتے ہیں، نہ اس کی شہرت کے بارے میں معلوم ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ کس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے، یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ جب انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا تو انسان کو بنایا ہی اسی نے ہے، اور سوال بھی اسی نے ہی انسان کے ذہن میں مترتب کیا ہے، تو پھر اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی، میری تابعداری کرو، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، خدا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31۔ ٹھیک ہے بیٹا، محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ MCQs ہے، انڈرلائن کر لیں اس کو۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ محبت الہی کس چیز کا نام ہے؟ محبت الہی کس چیز کا نام ہے؟ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ یہ شارٹ سوال ہے کہ عمل منافقت کیسے بنتا ہے، عمل منافقت کیسے بنتا ہے؟ تو اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم ظاہر میں عمل کر رہے ہیں تو دل بھی اس عمل پہ راضی ہو، اس عمل پہ خوش ہو، تو تب جو ہے یہ مکمل خود سپردگی ہوگی اور عمل منافقت نہیں بنے گا، اس کے علاوہ عمل منافقت بن جائے گا۔ اس لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے، یعنی تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جب تک کہ فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لے اپنے تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر ثم لا یجدوا، پھر جو آپ فیصلہ دیں، مما قضیتا حرجا مما قضیتا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا، مانا شروع کرے بیٹا مما قضیتا سے، کہ جو آپ فیصلہ دیں تو لا یجدوا فی انفسہم، اپنے دلوں میں نہ پائیں کیا، حرجن، کوئی تنگی، تو اس پر تنگ دل نہ ہوں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔
یعنی بظاہر بھی تسلیم کریں اور باطن بھی تسلیم کریں، یعنی دل بھی اس پہ راضی ہو اور بظاہر بھی اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے تقاضے پورے ہوتے ہیں، کس کے؟ ایم سی کیوز ہے بیٹا، ایمان کے۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے کس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں؟ ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایم سی کیوز ہے کہ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور برکات حاصل ہوتی ہے تسلیم و رضا کی۔ کس کی برکات حاصل ہوتی ہے؟ تسلیم و رضا کی۔ تو یہ تھا بیٹا اطاعت رسول قرآن کی روشنی میں، اطاعت رسول قرآن کی روشنی میں۔ اب آپ واپس پیج نمبر 60 پہ آ جائیں، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اس سے اوپر بیٹا 2 احادیث دی ہوئی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے اولاد، اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ یہ حدیث بیٹا ہم نے حدیث کے چیپٹر میں پڑھی تھی، تو وہی تشریح اگر یہاں ایڈ کر دے تو آسانی ہوگی اور آپ کا سوال بہتر ہو جائے گا۔ اس سے آگے دیکھیں بیٹا، اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ دوسرا پوائنٹ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند اور ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ یہ پھر دیکھیں بیٹا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، یعنی جیسی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں، جیسی ہم رسول کریم سے کرتے ہیں، ویسی محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ محبت بذات خود جو محبت ہے اس سے تو کوئی دل خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو دل محبت سے خالی ہے وہ انسان کا دل نہیں، وہ گدھے کا دل ہے۔ کوئی بھی دل ہے محبت سے خالی نہیں ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ محبت ہے کس کی۔ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے دل میں تو پھر تو انسان کامیاب ہے۔ تو اللہ اس کے رسول سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، پہلا پوائنٹ بیٹا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ تیسرا پوائنٹ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 احادیث اور ان کے ساتھ مواد آپ نے اطاعت رسول کیوں ضروری ہے اس سوال کے جواب میں لکھنا ہے۔ اس سوال کو ہم نے لکھنا کیسے ہے؟ ایک بار پھر دیکھ لیں بیٹا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ پہلے ہم نے یہ اطاعت کے ساتھ جو ایک لائن لکھی ہے اس کو لکھنا ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس کا راستہ بتا دیا۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے اطاعت رسول قرآن کی روشنی میں، اطاعت رسول قرآن کی روشنی میں۔ پھر یہ آل عمران والی آیت لکھیں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کے ساتھ جو مواد لکھا ہے وہ آپ لکھیں گے، اور پیج نمبر 61 پہ جو آیت دی ہوئی ہے یہ لکھیں گے، اور ترجمہ لکھیں گے، ترجمے کے ساتھ جو مواد ہے وہ لکھیں گے، اور پھر اگلی ہیڈنگ دیں گے آپ اطاعت رسول احادیث کی روشنی میں۔ پھر یہ دونوں احادیث جو میں نے آپ کو ابھی ریوائز کرائی ہیں بیٹے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، اور دوسری حدیث
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، یہ اور اس کے ساتھ مواد اور اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا، یہ لے کے آپ کا سوال اس طرح مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ بیٹا آپ نے ہوم ورک میں یہ 3 شارٹ کوئسچن لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ یاد تو آپ نے تفصیلی سوال بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ یہ سوال بنا کے ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ تو یہ اطاعت والی ہیڈنگ سے اوپر دیکھیں بیٹا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، یہ 3 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں تعلقات سے بڑھ کر ہو، اور تیسرا پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازم نتیجہ کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ذاتی پسند اور ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ یہ سوال ہو گیا۔ اب آگے دوسرا سوال ہے اطاعت رسول کے متعلق کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ بیٹا اس چیپٹر میں سے کوئی آیت لے لیں آپ، چاہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم یہ ہو، یا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یہ ہو، یا نساء والی آیت ہو فلا وربک لا یؤمنون، کوئی آیت لکھ دیں گے اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اطاعت رسول کے متعلق کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں تو یہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہ محبت رسول ہے، اور اطاعت رسول اس کے نیچے ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ اس حدیث کا ترجمہ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طرح ہمارا آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوا۔ اس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا آپ رابطہ کریں، آپ کی رہنمائی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ کلاس ورک کریں، ہوم ورک کریں اور ہمیں سینڈ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر سورۃ انفال رکوع نمبر 4، 2 آیات ہیں آج کے لیکچر میں، 29 اور 23۔ تو سب سے پہلے بیٹا ان کے الفاظ معنی دیکھیں، اس کے بعد میں با محاورہ ترجمہ جو ہے رپیٹ کر دوں گا۔ ان تتقوا، اگر تم ڈرو گے، اگر تم ڈرو گے، یجعل وہ پیدا کر دے گا، یجعل وہ پیدا کر دے گا، فرقاناً امر فارق، فرقاناً امر فارق، ذو والا، ذو کا مطلب کیا ہے؟ والا، عظیم بڑے۔ ایک بار پھر دیکھیں، ان تتقوا اگر تم ڈرو گے، یجعل وہ پیدا کر دے گا، فرقاناً امر فارق، ذو والا، عظیم بڑے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ مانی ان کو دیکھیں۔ یم کرو، وہ چال چل رہے تھے، وہ چال چل رہے تھے۔ یثبتو، وہ قید کر دیں، یثبتو وہ قید کر دیں۔ یقتلو، وہ قتل کر دیں، وہ قتل کر دیں۔ یخرجو، وہ نکال دیں، یخرجو وہ نکال دیں۔ بیکا، آپ کے بارے، بیکا آپ کے بارے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ تھے چند الفاظ مانی انہی آیات میں سے جو آپ کے سامنے میں نے رپیٹ کیے۔ آپ اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مومنو، ان تتقوا اللہ، اگر تم خدا سے ڈرو گے، اگر تم خدا سے ڈرو گے، یجعل لکم، وہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا، یجعل لکم، وہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا، فرقاناً امر فارق، فرقاناً امر فارق، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، تمہاری پہچان ہوگی، تم دور سے پہچانے جاؤ گے کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جاؤ، بس پھر تمہاری الگ سے پہچان ہوگی، تم پہچانے جاؤ گے، تمہارا روب دبدبا لوگوں کے سامنے ہوگا۔ فرمایا یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اللہ سے ڈرنے کا پہلا انعام یہ تھا کہ تمہیں ممتاز کر دے گا، تمہاری الگ پہچان ہوگی، تم دور سے پہچانے جاؤ گے۔
کہ تم مسلمان ہو، تمہیں بتانا نہیں پڑے گا، بلکہ تمہاری وضع قطع دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ وحدہ لا شریک اللہ کو ماننے والا ہے۔ دوسرا انعام وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، اور تمہیں بخش دے گا۔ یہ 3 انعامات ہیں تقویٰ کے۔ ایکسرسائز کا شارٹ کوئسچن نمبر 1 کہ تقویٰ کے انعامات کیا ہیں؟ 3 انعامات ہیں۔ پھر سنیں بیٹا، مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا۔ دوسرا انعام وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ تیسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور خدا بڑے فضل والا ہے، خدا بڑے فضل والا ہے۔ تو بیٹا یہ آیت نمبر 29 مکمل ہوئی۔ اب آیت نمبر 30 دیکھیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر تمہارے بارے چال چل رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ دیکھیں یمکرو وہ چال چل رہے تھے، بیکا آپ کے بارے، آپ کے بارے چال چل رہے تھے۔ کیا کون چال چل رہے تھے؟ الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں۔ تو چال کیا چل رہے تھے؟ لیثبتوک، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کو قید کر دیں۔ تو کا مخاطب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ویسے یہ واحد کا صیغہ ہے یثبتو، وہ آپ کو جمع غیب کا صیغہ ہے، یہ جمع غیب کا صیغہ ہے کہ وہ آپ کو قید کر دیں، وہ آپ کو قید کر دیں۔ اور او یقتلوکا، جیسے میں نے یہاں یقتلو لکھا تو او یقتلو کا یا آپ کو شہید کر دیں، قتل کر دیں، او یخرجو کا یا نکال دیں، ٹھیک ہے، یخرجو نکال دیں، کا آپ کو وہ نکال دیں آپ کو کہاں سے؟ وطن سے، یعنی مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں۔ یہ دار الندوہ یعنی کمیٹی گھر جو تھا وہاں سارے کافر جمع تھے، اور وہاں شیخ نجدی یعنی شیطان بھی ایک نجد کے شیخ کی شکل میں آیا اور وہاں شامل ہو گیا۔ تو جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں سے جان چھڑائی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان سے جان چھڑائی جائے، نئے دین سے جان چھڑائی جائے۔ تو شیخ نجدی بھی وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ مجھ سے آپ بہتر رائے پاؤ گے، میں آپ کو اچھا مشورہ دوں گا۔ تو پھر ابو البختری نے آغاز کیا کہ جی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو قید کر دیا جائے۔ شیطان نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، اگر قید کرو گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئیں گے اور انہیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ تو ایک اور نے کہا کہ جی ان کو وطن سے نکال دو، شیطان ناخوش ہوا۔ آخر میں ابو جہل نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، تو شیطان نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ان کو سارے جو ہے مل کے قتل کر دیتے ہیں، تو اس طرح ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَيَمْكُرُونَ، وہ ادھر چال چل رہے تھے، وہ ادھر چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آیت نمبر 30 کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محبوب، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دیں، اور يَقْتُلُوكَ، یا شہید کر دیں، قتل کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ، یا وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ ادھر چال چل رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا کلاس ورک۔ اب ہوم ورک جیسے میں نے یہاں لکھ بھی دیا کہ مشقی سوال نمبر 1 اور 2 یہ سارے الفاظ معنی بھی آپ نے لکھنے ہیں، اور مشقی سوال نمبر 1 اور 2 بھی لکھنا ہے آپ نے۔ تو مشقی سوال نمبر 1
تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، پہلی آیت کا ترجمہ لکھ دو، پھر بھی ٹھیک ہے، سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اگر پوائنٹس میں لکھنا چاہتے ہیں تو 3 پوائنٹ ہے بیٹا۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ نمبر 3، تمہیں بخش دے گا۔ اور اسی طرح دوسرا سوال، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو بیٹا اس آیت میں آپ نے یہ لکھنا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں واقع ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ جب کافر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے چال چل رہے تھے، بس آپ نے اتنا لکھنا ہے کہ واقع ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ لکھ دینا ہے، تو آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ پھر سن لیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ واقع ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کا ترجمہ لکھ دینا ہے۔ تو آپ نے ہوم ورک میں بیٹا یہ 2 سوال، ایکسرسائز کے 2 سوال اور یہ الفاظ مانی، یہ الفاظ مانی اور یہ الفاظ مانی آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں، اور ہوم ورک ہمیں سینڈ کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو میرا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔